کراچی پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج ڈی وی ٹی وی ایکسکلوسیو میں آپ کو بتائیں گے اس ریڑھ کی ہڈی کا کون سا مورا کھسک کر کہاں کہاں پہنچ کر کیا کیا نقصان پہنچاتا رہا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے لیے جس کردار کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے ان کا نام ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ باسط شجاع، جنہوں نے کراچی میں رینجرز کے آپریشن کو لیڈ کیا تھا۔ عزیر بلوچ کی کہانی کسی بھی فلمی کہانی سے ملتی جلتی ہے۔ ویسے تو پاک فوج کے اندر خدمات سر انجام دیتے ہوئے ساری کی ساری ہی خدمات انتہائی دلچسپی کی حامل ہوتی ہیں، لیکن 2010 سے 2014 کراچی کا جو ٹینیور تھا وہ انتہائی چیلنجنگ تھا اور قابل ذکر بھی۔ 2003 میں ہی جب اس کے عزیر بلوچ کے والد کا قتل ہوا تو چاہ جائے کہ عزیر بلوچ کو انصاف دیا جاتا۔ 2003 میں ایک مختصر مدت کے لیے عزیر بلوچ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے باوجود عزیر بلوچ پرامن جو طریقہ کار تھا انصاف حاصل کرنے کے لیے اس سے پیچھے نہیں ہٹا۔ جب اس کی زندگی کو خطرہ محسوس ہونا شروع ہوا تو 2006 میں وہ پہلی دفعہ پاکستان چھوڑ کے ایران بھاگ گیا۔ یہاں پہ دلچسپی کے لیے میں بتاتا چلوں کہ عزیر بلوچ ڈوئل نیشنل تھا، اس کی دوہری شہریت تھی، وہ ایران کا بھی شہری تھا، وہ پاکستان کا بھی شہری تھا۔ اس کے کچھ رشتہ دار ایران کے اندر آلریڈی رہتے تھے اور 2010 میں عزیر بلوچ نے ایرانی پاسپورٹ حاصل کیا باقاعدہ طور کے اوپر۔ 2009 میں رحمان ڈکیت کی ہلاکت کے بعد عزیر بلوچ اس کا سربراہ بن گیا پیپلز امن کمیٹی کا اور لیاری گینگ وار کا، اور اس کو مکمل طور کے اوپر سیاسی اور حکومتی سرپرستی حاصل رہی۔ لیاری کراچی شہر کی بڑی ہی ایک اہم اور قدیم بستی ہے۔ یہ کراچی کے جنوب میں واقع ہے اور اس کے لیاری کے جنوب میں کراچی پورٹ ٹرسٹ، جہاں سے پاکستان کی جو اہم بندرگاہ ہے اور پاکستان کا تجارتی سامان آتا ہے اور جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے شمال میں بہت ہی قدیم اور بہت ہی اہم مارکیٹ صدر بازار ہے اور جوڑیا بازار ہے، جو کہ پاکستان کا تھوک کی مارکیٹ کا ایک مرکز ہے۔ اس کے علاوہ اس کے شمال مشرق میں پاکستان کی وال سٹریٹ IIH چندری گڑھ روڈ موجود ہے، جہاں پہ تمام ملٹی نیشنل کمپنیوں کے دفاتر، ہیڈ کوارٹر اور بینکوں کے ہیڈ کوارٹر موجود ہیں۔ لیاری اتنا اہم تھا کہ جو بھی لیاری کو کنٹرول کرے گا وہ ان تمام جگہوں کے اوپر اپنا اثر و رسوخ رکھے گا۔ لیاری کی مزید اہمیت کو اس طریقے سے اجاگر کروں گا کہ جیسے اگر کراچی کو ہم پاکستان کا معاشی صدر مقام تسلیم کریں تو کراچی کا معاشی صدر مقام کے اوپر جو چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی وہ لیاری تھا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جرم کا راستہ اختیار کرنے کا مقصد عزیر بلوچ کا اپنے والد کے قتل کا انتقام لینا تھا۔ وہ انتقام کی آگ دہکتی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ عزیر بلوچ کو سیاسی اور معاشی قوت بھی ملتی گئی، لیکن اس نے اپنے بنیادی ہدف سے صرف نظر نہیں کیا۔ 2014 میں عزیر بلوچ اپنے باپ کے قاتل ارشد پپو اور اس کے بھائی یاسر عرفات کو بلوچستان سے اغوا کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کو لیاری لے کے آیا۔ عزیر بلوچ نے خود ہی عدالت لگائی، عدالت لگانے میں اس کو سزائے موت دی اور سزائے موت دینے سے پہلے اس کو لیاری کے اندر پورا اس کا چکر لگوایا گیا تاکہ لیاری کے لوگ دیکھ سکیں کہ عزیر بلوچ اپنے باپ کا انتقام لے رہا ہے۔ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو جلایا اور اس کی راکھ کو گٹر میں بہا دیا۔ حکومت وقت نے اس کے اوپر 2012 میں کچھ کیسز بھی قائم ہوئے، اس کے اوپر ہیڈ منی بھی ہوئی، 20 لاکھ اس کے اوپر ہیڈ منی تھی، لیکن اس ساری کے باوجود 2013 کے انتخابات کے بعد جب نئی صوبائی حکومت بنی تو وہ صوبائی حکومت حلف اٹھانے کے فوراً بعد عزیر بلوچ کے گھر پہ عشائیے پہ مدعو تھی اور وزیر اعلیٰ سمیت کابینہ کے چند چیدہ اراکین عزیر بلوچ کے گھر پہ گئے۔ عزیر بلوچ نے وہاں پہ چند اہم سیاسی شخصیات
جن کا سندھ کی سیاست میں بہت اثر و رسوخ ہے، ان کو اجرک کا تحفہ بھی دیا اور قرآن مجید کا تحفہ وغیرہ بھی دیا۔ اگرچہ اس کے اوپر میڈیا پہ کافی شور و غوغا اس ٹائم کے اوپر بھی اٹھا تھا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو کہ میں بتا رہا ہوں، لیکن یہ حقائق ہیں۔ عزیر بلوچ بلا شرکت غیر لیاری کا جو ایک انداتا تھے، جس کسی نے لیاری میں ایک نیشنل اسمبلی کی اور 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تھیں، اور ان کا فیصلہ عزیر بلوچ ہی کرتا تھا کہ کن کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ کوئی بھی سیاسی جماعت جو بھی ادھر لیاری کے اندر الیکشن لڑنا چاہتی تھی تو جو امیدوار ہوتے تھے اس کا فیصلہ عزیر بلوچ کیا کرتے ہوتے تھے۔ یہ تھے وہ حالات، معروضی حالات، جس میں رینجرز نے ایک آپریشن کا آغاز کیا۔ لیاری ہر قسم کے جرائم کا گڑھ بن چکا ہوا تھا۔ یہاں پہ کڈنیپنگ فار رینسم، منشیات، دہشت گردی، ملک دشمن سرگرمیاں، غرض یہ کہ ہر قسم کی کارروائی تھی جو کہ لیاری سے ہی ہوا کرتی تھی، اور ان کے اندر ان کو یا عزیر بلوچ تحفظ فراہم کیا کرتا تھا یا ان کا براہ راست حصہ ہوتا تھا۔ عزیر بلوچ جب وفاقی حکومت نے اگرچہ رینجرز کسی نہ کسی طور کے اوپر اور باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی نہ کسی طور کے اوپر آپریشن کر رہے تھے، لیکن ان کو وہ قانونی اور سیاسی سپورٹ حاصل نہیں تھی جو کہ 2013 کے انتخابات کے بعد جو نئی حکومت بنی، وفاقی حکومت، اس نے مہیا کرنا شروع کی۔ 2013 میں رینجرز نے اپنے بھرپور آپریشن کا آغاز کیا، اور اس بھرپور آپریشن کی وجہ سے لیاری گینگ وار کے بہت سے سرکردہ جو لوگ تھے وہ لیاری چھوڑنے کے اوپر اور وہاں سے فرار ہونے پہ مجبور ہوئے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں کہ ان میں سے کچھ لوگ تھے جو کہ لاہور سے گرفتار ہوئے، کچھ اندرون سندھ سے گرفتار ہوئے، کچھ بلوچستان سے گرفتار ہوئے، اور جب یہ لوگ لیاری جو کہ ان کا مضبوط قلعہ تھا اس کو ان کو چھوڑنا پڑا، تو مضبوط قلعہ چھوڑنے کے بعد ہر گینگسٹر، ہر مجرم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی بقا کے لیے بھاگتا ہے، اور پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو کسی نہ کسی جگہ کے اوپر ضرور پکڑ لیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی جتنا مرضی مضبوط کیوں نہ ہو جائے، جب ریاست اپنی پوری قوت کے ساتھ اس کی بےخونی کے اوپر آتی ہے تو پھر اس کو کہیں جائے پناہ نہیں ملتی، اور یہی معاملہ ہوا عزیر بلوچ کے ساتھ بھی۔ حکومت پاکستان نے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے تھے 2014 میں عزیر بلوچ کے خلاف، تو انٹرپول بھی عزیر بلوچ کا پیچھا کر رہی تھی۔ بالآخر دسمبر 2015 میں عزیر بلوچ کو انٹرپول نے دبئی میں گرفتار کر لیا۔ صحافت نے کسی حد تک اپنا کام ایمانداری کے ساتھ اور جانفشانی کے ساتھ اس ابتلا کے دور میں بھی کیا جب عزیر بلوچ اپنے عروج کے اوپر تھا۔ عزیر بلوچ اور اس کے ساتھی جب لیاری سے بھاگنے پہ مجبور ہوئے تو لیاری اس سے پہلے تک پورے کراچی کے اندر ایک خوف کا نام بن چکا ہوا تھا، ایک دہشت کا نام کی علامت بن چکا ہوا تھا۔ تمام بزنس مین کمیونٹی، تمام سرکاری افسران، تمام سیاستدان جو کہ اس کی سیاسی جماعت سے جن کا تعلق نہیں تھا، ان سب کے لیے وہ ایک دہشت کی علامت تھی، اور عزیر بلوچ کے نام کے اوپر بھتہ بھی لیا جاتا تھا، عزیر بلوچ کے نام کے اوپر اغوا بھی کیے جاتے تھے، عزیر بلوچ کے نام کے اوپر قتل بھی کیے جاتے تھے۔ جب عزیر بلوچ رینجرز کے آپریشن اور پولیس کے آپریشن کی وجہ سے بھاگنے پہ مجبور ہوا تو خوف کی فضا کراچی کے اوپر سے چھٹنی شروع ہوئی۔ لیاری جو ایک جرائم پیشہ عناصر کا گڑھ کے طور کے اوپر جو پہچان بن گئی تھی، اس کی پہچان آہستہ آہستہ واپس آنی شروع ہوئی۔ صدر کے علاقے میں، جوڑیا بازار کے علاقے میں، وہ تھوک کا کاروبار کرنے والے جن کے گودام آج بھی لیاری کے اندر موجود ہیں اور وہ اپنے گوداموں پہ تالے لگانے پہ مجبور ہو گئے تھے، آہستہ آہستہ وہ واپس پلٹنا شروع ہوئے۔ وہ برآمد کنندگان جو کہ ایکسپورٹر، جو کہ اپنا سامان ایکسپورٹ کیا کرتے ہوتے تھے،
اور سمجھتے تھے کہ جب تک لیاری گینگ وار کو ہم بھتہ نہیں دیں گے ہمارا ٹریلا جو ہے وہ کراچی پورٹ تک نہیں پہنچ سکے گا، ان کے اوپر سے وہ خوف کی فضا ختم ہونی شروع ہوئی۔ آئیے چندری گڑھ روڈ کے اوپر جو ملٹی نیشنل کمپنی کے دفاتر تھے یا بینکوں کے صدر مقام تھے، وہاں پہ جو ایک خوف کی فضا تھی وہ ختم ہونی شروع ہوئی۔ جب وہ ختم ہونی شروع ہوئی تو پہلی دفعہ عتیق میر جو کہ کراچی تاجر اتحاد یونین کے صدر تھے، انہوں نے آپریشن کے بعد اس بات کا اقرار کیا کہ رمضان کے سیزن میں ان کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے، اور وہ ان کا بیان میڈیا کا آن ریکارڈ، میڈیا کے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ریکارڈ سیل ہوئی ہے کیونکہ لوگ بلا خوف و خطر انہوں نے بازاروں کا رخ کیا تھا۔ ویسے بھی قرآن کریم کے اندر سورہ قریش کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے اوپر جو بہت سی عنایات کی، ان میں سے ایک عنایت یہ تھی کہ ان کے اوپر سے خوف کا خاتمہ کر دیا تھا۔ تو اس سے یہ سبق حاصل ہوا کہ کسی بھی معاشرے کی گروتھ کے لیے، کسی بھی معیشت کی گروتھ کے لیے یہ لازم ہے کہ وہاں پہ امن و امان ہو اور وہاں پہ خوف کی فضا نہ ہو۔